بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو قرآنی صورتیں، یہ قرآنی صورتیں آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا، اور سب سے بڑی بات کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ دعا اس عمل کے بعد ضرور پوری ہوگی۔ تو آج الحمدللہ ماہ سفر کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑی ہی برکتوں کا متحمل دن ہوتا ہے۔ اس دن میں انسان کو اللہ کی ذات عالی کے سامنے محض عبادت رہنا چاہیے۔ اب عبادت کے مختلف طریقہ کار ہیں، کبھی نوافل سے، کبھی تلاوت کلام پاک سے، کبھی تسبیحات سے، درود پاک سے، استغفار سے، یعنی مختلف طریقہ کار ہیں محو عبادت رہنے کے اس پاک مبارک باسعادت بابرکت دن میں۔ یہ آخری جمعۃ المبارک ہے ماہ سفر کا۔ آپ نے بہت زیادہ اعمال دیکھے ہوں گے، کیے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن آج کے دن کا یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے، بڑا ہی باکمال عمل ہے، اور پرتاثیر عمل ہے، مؤثر عمل ہے۔ جو بھی یہ کرے گا یقین کامل سے، صدق نیت سے جب وہ کرے گا اس عمل کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی زندگی میں مشکلات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ایسے مسئلے مسائل درپیش ہیں کہ جو حل ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ بڑی جد و جہد، بڑی کوشش، بڑے جتن وہ کرتے ہیں، لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ ان کو ان کی مراد حاصل نہیں ہوتی، وہ بامراد نہیں ہوتے۔ جب یہ صورتحال چل رہی ہو کہ کامیابی آپ کے نصیب میں نہیں آ رہی، آپ نے بڑے جتن کیے، بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ پوری گارنٹی سے کہتا ہوں اور یقین کامل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے بھی یقین کامل سے عمل کیا تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور سرخرو ہوں گے، بامراد ہوں گے آپ۔ ہر بندہ اس دنیا میں ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی حاجت ضرور درپیش ہوتی ہے۔ کبھی رزق کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس سے شفا نہیں مل رہی، کبھی گھر میں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کبھی اولاد کی نافرمانیاں ہیں، کبھی کیا مسئلہ ہے، کبھی کیا مسئلہ ہے۔ من جملہ یہ زندگی 24 گھنٹے کی ہے، اس میں جتنے بھی شب و روز آ رہے ہیں، دن بدن کبھی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ جو بھی مسئلہ ہو اس کے حل کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وظیفہ، عمل، سب کا طریقہ کار عرض کرنے سے قبل ہمارے جتنے بھی یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرے رب کا قرب نصیب ہو۔ تو حضور نے فرمایا، التقرب الی بالنوافل، کہ نفل نماز پڑھو، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔
تمہیں اللہ کی قرابت حاصل ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ نفل نماز کا پڑھنا۔ ایک ہے فرائض، یہ تو ہمارے ذمے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اللہ کے سامنے سوال جواب کرنا ہوگا۔ لیکن جو نفل نماز ہے یہ ہمارے اپنے دل کے ارادے اور مرضی کی بات ہے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو نفل نماز کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی سے مدد مانگنا، اور یہ نفل نماز مخصوص طریقے کے اوپر پڑھنا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اس سے حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور رب کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان نوافل میں کیا پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کیا کرنا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم یہ جو سورۃ فاتحہ تکرار کے ساتھ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات عالی نے اس کو بار بار پڑھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے اس میں وعدے فرمائے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب تم مجھ سے میری عبادت کر کے میری مدد طلب کرو گے تو میں ہر قسم کی مدد تمہاری کروں گا۔ تمہیں جنگ و جدل کے وقت مدد کی ضرورت ہے تب بھی کروں گا، تمہیں کاروباری طور پر مدد کی ضرورت ہے تب بھی کروں گا، تمہیں جناب رزق کے معاملے میں مدد کی ضرورت ہے میں تب بھی کروں گا۔ ہم نے یہ سورۃ فاتحہ ان نوافل میں پڑھنی ہے اور 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس میں ایک لفظ آئے گا، اس کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس بنا پر مانگتے ہیں؟ تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے ہماری مدد فرما دے۔ ہم جو تجھ سے سوال کر رہے ہیں ہمارے سوال کو پورا فرما دیجیے۔ یہ تو ہو گئی سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے سورۃ النصر کا۔ سورۃ النصر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آخری 10 سورتوں میں یہ سورۃ النصر نازل فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ دیکھا، اس میں بھی اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ تم میری تسبیح بیان کرو، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرو، اس کی تسبیح پڑھو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات عالی کی مدد تمہارے پاس فوجوں کی شکل میں آئے گی۔ وہ فوجیں کیا ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتے۔ تجھے کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، جب تو یہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے مدد مانگے گا تو اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اب آپ کو طریقہ کار میں پڑھنے کا سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کس طرح نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس ہے، خصوصی طور پر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے لے کر ساری رات آپ کے پاس ہے۔ اذان فجر تک آپ یہ عمل کر سکتے ہو، لیکن یہ جو مکروہ وقت آئے گا نماز عصر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک، یہ جو درمیانی وقفہ ہے، اس میں آپ نے عمل نہیں کرنا۔ جمعہ کے بعد کر لو، بہت اچھی بات ہے، مغرب کے بعد کرو، عشاء کے بعد کرو، تہجد کی نماز کے بعد کرو، بہت اچھی بات ہے۔ ان وقتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے؟ آپ کا کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، پیش آیا ہوا ہے، اس کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ یا اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھنی ہے۔ مرد حضرات ہیں، نماز جمعہ ادا کی ہے مسجد میں، وہ مسجد میں ہی پڑھ لیں۔ عورتیں ہیں، نماز ظہر ادا کی ہے گھر میں، وہ گھر میں پڑھ لیں۔ اور اگر نماز جمعہ کے بعد مرد نے مسجد میں نہیں پڑھی تو باقی نمازیں اگر وہ گھر پہ پڑھتے ہیں تو گھر پہ ہی پڑھ لیں، اور اگر مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھ لیں۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے
کہ یا اللہ میرے ساتھ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اس کے حل کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا، ہاتھوں کو باندھ لیا، نیت ہم نے کر لی۔ اب ہم نے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ایک جملے کا، ایک آیت کا ہم نے تکرار کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بار بار تکرار کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ النصر پڑھنی ہے۔ سورۃ النصر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، صرف ایک مرتبہ۔ 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار، ایک مرتبہ سورہ نصر آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، آپ نے سورۃ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دینا ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے تو 11 مرتبہ ہی بار بار اس کا تکرار کرنا ہے، سورۃ فاتحہ مکمل کرنی ہے، پھر سورۃ النصر ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اپنی 2 رکعت نماز نفل کو مکمل کر لینا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اگر کسی بھائی بہن بیٹی کو سورۃ النصر نہ آتی ہو تو وہ سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے، کیونکہ سورۃ اخلاص تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر بچے، ہر بڑے، ہر چھوٹے کو یہ آتی ہے، تو سورۃ الاخلاص بھی دونوں رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنی 2 رکعت نماز کو مکمل کر کے پھر موبائل سے، قرآن پاک سے، کہیں سے بھی لکھی ہوئی آپ کو سورۃ النصر مل جائے تو آپ نے نفل نماز کے بعد عمل سورۃ النصر کا ہی کرنا ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز کس طرح آنن فانن اللہ کی ذات عالی کی مدد آئے گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے میرا اللہ فوراً ان کو حل فرما دے گا۔ الحمدللہ، ماہ سفر کے آخری جمعے کا ایک بڑا ہی با کمال عمل مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ عمل آپ ایسے عام اعمال مت سمجھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے تجربہ شدہ اعمال ہیں اور یہ عمل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو آج ماہ سفر کے آخری جمعہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔